الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیس فروری کا دن جماعت میں پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. اس تعلق میں آج میں کچھ کہوں گا. کل 20 فروری ہے. یہ ایک لمبی پیش گوئی ہے. مختلف خصوصیات اس میں بیان ہوئی ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موعود بیٹے سے متعلق ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں. آج میں اس میں سے ایک پہلو کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اپنی تحریرات، تقاریر وغیرہ کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا. اس میں کچھ حد تک اس پیش گوئی کا ایک پہلو کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے. ظاہری و باطنی علوم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باوجود دنیاوی تعلیم کی کمی، کیونکہ آپ کی تعلیم بنیادی طور پر صرف پرائمری کی تعلیم ہی تھی، اس کے باوجود، اس کمی کے باوجود عطا کیے، اور جن کو آپ نے مختلف موقعوں پر بیان فرمایا، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ بلکہ ان کا تعارف بھی ایک خطبہ میں بیان کرنا مشکل ہے. ایک یہ بھی تعارف بھی ایک سلسلہ یا خطبات کا متقاضی ہے. بس یہ تو ممکن نہیں کہ میں سب کچھ بیان کروں، لیکن میں نے سوچا کہ تعارف کی خاطر اور ایک جھلک دکھانے کے لیے بعض جو آپ کے مضامین تقاریر ہیں ان کا ایک جائزہ، مختصر تعارف پیش کروں، یا ان مضامین کے بعض نکات خلاصتاً پیش کروں، تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے علم و معرفت اور تباہر کی ہلکی سی جھلک سامنے آ جائے. یہ مضامین، تقاریر، تحریرات اللہ تعالیٰ کی توحید، ملائکہ کی حقیقت، نبیوں کے مقام و مرتبہ، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور دوسرے روحانی امور، اور اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی رہنمائی، اسلام کا اقتصادی اور مالی نظام، اسلام کی تاریخ، اس وقت کے بعض مسائل جو آپ کے زمانے کے اس عصر کے وقت کے دور کے تھے، جن میں سے آج بھی بعض اسی طرح قائم ہیں، اور آپ کے خیالات کو پڑھ کر، اس وقت کے خیالات کو ہی پڑھ کر ان کا حل بھی آج سامنے آ جاتا ہے. اور بے شمار عنوان ہیں جن پر یہ سب مشتمل ہیں، آپ کے خطابات اور تحریرات. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کا صرف تعارف بھی ممکن نہیں، اس لیے بعض کے تعارف بیان کروں گا، اور یہ بھی میں نے اس وقت کے لیے ہیں جب آپ نے جوانی میں قدم رکھا تھا. 16-17 سال کی عمر کا نوجوان جس کی دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم بھی باقاعدہ کوئی نہیں تھی،
وہ ایسے ایسے نکات بیان کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ توحید کے موضوع پر 17 سال کی عمر میں آپ نے جلسے میں ایک ایسی تقریر کی جس کی خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ نے بھی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بالکل نئے نکات نکال لیں۔ بہرحال آپ کی 16 سال یا 18 سال کی عمر سے لے کر 34-35 سال کی عمر تک جو کہ ابتدائی جوانی اور جوانی کی عمر ہے، آپ کے علم و معرفت کے خزانوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اس عرصے میں جو کچھ آپ نے فرمایا یہ اس کا 50واں حصہ بھی تعارف میں نہیں پیش کروں گا، میں نہیں کر سکوں گا، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ اس کے بعد ہی آپ نے لمبی عمر پائی اور علم و عرفان کے موتی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بکھیرتے چلے گئے۔ مارچ 1907 میں جب کہ آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، اس مسلم معود نے ایک عظیم شان مضمون بعنوان محبت الہی تحریر فرمایا، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی ہوا۔ اس مضمون سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی چھوٹی عمر میں ہی علوم ظاہری و باطنی سے آپ کو پر کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے، اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد اور غرض ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو اور اس دائمی زندگی بخشنے والے سمندر میں ہمیشہ غوطہ زن رہے۔ دائمی زندگی کون سی ہے؟ اگلے جہان کی۔ محبت ہی کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے اور درجات میں ترقی کرتا ہے، اور محبت ہی خدا شناسی کا موجب بنتی ہے۔ بدون محبت انسان کو خدا تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا پس ضروری ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے ہم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے بڑھائیں اور اپنے دل میں وہ اخلاص اور وہ محبت پیدا کریں جس سے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور ہم ایک سورج کی طرح ہوں جس سے دنیا روشنی پکڑتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر مذہب کے تصورات جدا ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، آریوں کا خدا کے بارے میں ایک عقیدہ بیان فرمایا اور ثابت کیا کہ ایسی تعلیم اور صفات والا خدا انسان کی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسلامی تعلیم پیش کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اسلام کا خدا ہی ہر قسم کی خوبیوں اور حسن کا جامع ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ انسان فقط اسی سے محبت کرے اور اسی کی عبادت کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ تو واضح ہے کہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن جو خدا کا نظریہ دوسرے مذاہب پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اسلام خدا کا نظریہ پیش کرتا ہے وہی حقیقی نظریہ ہے، اور اسی سے خدا تعالیٰ کی محبت میں دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کر کے ثابت کیا کہ کسی دوسرے مذہب میں خدا تعالیٰ کی اس قدر صفات بیان نہیں کی گئیں، اور نہ اسلام کی بیان کردہ صفات میں کوئی دوسرا مذہب خوبیوں اور کمالات کے لحاظ سے شریک ہے۔ آخر پر آپ نے اسلام کے زندہ خدا کا یہ ثبوت پیش کیا کہ فقط اسلام کا خدا ہی وحی و الہام سے انسان کی آج بھی رہنمائی کرتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا، اور یہی زندہ خدا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ پھر آپ نے یہ تحریر فرمایا آخر میں کہ اب میں اپنے مضمون کے خاتمہ پر پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے کہ غیر مذہب کے خدا اس قابل نہیں ہیں کہ اس سے محبت کی جائے، ان کی تعلیم ناقص ہے، انسان پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر آپ نے لکھا کہ اسلام کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے اور خدا قادر مطلق ہے،
اور کل عیوب سے پاک ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت اسلام میں یہ بتائی ہے کہ اس میں محبت کرنے والے کو بالکل صاف جواب نہیں ملتا، بلکہ خدا تعالیٰ اس کے امتحان کے بعد اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ صاف جواب نہیں دیتا، بلکہ خدا تعالیٰ اس کے امتحان کے بعد ایک امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس محبت کی گرمی کو جو کہ محبت کرنے والے کے دل میں ہر ایک چیز کو جلا رہی ہوتی ہے، اپنے تسکین دہ کلام سے ٹھنڈا کرتا ہے اور اس سوزش و جلن کو دور کرتا ہے جو کہ جواب کے نہ ملنے سے وبا ہوتی ہے، اور اس طرح محبت اور بھی چمک اٹھتی ہے اور اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں خدا کے اور بھی قریب ہو جاؤں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک نزدیک ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کہ انت منی و انا منکا، یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں تیرے سبب سے ظاہر ہے اور یہ تیری عزت میرے سبب سے ہے، اور در حقیقت خدا تعالیٰ کے نام کا جلال دنیا پر ظاہر کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی محبت کے دریا میں غرق ہوتے ہیں، اور ان کی عزت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں محبت الہی کے لفظ پر جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر ایک خاص لذت اور وجد دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارا ہے مذہب اسلام، جس نے ہم کو ایسی نعمت کی طرف ہدایت کی ہے جس سے ہمارے دل روشن اور ہمارے دماغ منور ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہمارے زخمی دلوں کے لیے ایک مرہم کا کام دیتی ہے، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو بخدا طالب حق تو زندہ ہی مر جاتے، اور وہ جن کے دلوں میں محبت کا ذوق ہے ان کی کمر ٹوٹ جاتی اور محبت ایک ناممکن وجہ سمجھی جاتی، اور اس کو وہم سے موسوم کیا جاتا، کیونکہ جب لوگ دیکھتے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے کہ ہم محبت کر سکیں تو محبت کے وجود نے شک لانے کے سوا اور کیا کر سکتے۔ خدا نے اسلام سا مذہب انسان کو عطا کر کے غمگین دلوں کو تسکین دی ہے اور زخمی سینوں کو مرہم عنایت کی ہے۔ جب ایک خدا سے محبت کرنے والا انسان دیکھتا ہے کہ وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ایک ذرے ذرے کو دیکھتا ہے اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے اور بولتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے سے محبت کرنے والے کو بدلہ دے، تو اس وقت وہ اپنے دل میں اس محبت کی وجہ سے خوشی حاصل کرتا ہے اور خاص لذت محسوس کرتا ہے۔ یعنی انسان خوشی حاصل کرتا ہے اور خاص لذت محسوس کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے 28 دسمبر 1908 کے جلسے میں ایک بڑے پرمغز خطاب فرمایا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس موضوع پر۔ یہ خیالات ایک 19 سالہ نوجوان کے ہیں۔ حضور نے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ وبشر المومنین، یہاں تک جو آیت ہے توبہ کی 111-12 پوری آیت، دونوں آیات بشر المومنین تک یہ تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا ہر ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور جب کہ مرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جب اس چند روزہ زندگی کے لیے انسان اس قدر کوشش کرتا ہے اور تدبیریں کام میں لاتا ہے، تو کیا اس لامحدود زندگی کے لیے کوئی ضرورت نہیں؟ یعنی اگلے جہان کی زندگی جو لامحدود ہے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اور کیا ہمیں اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں آپ کہ انسان ایک ذرا سا سودا کرنے لگے تو بڑی احتیاط کرتا ہے اور ہمیشہ وہی خریدتا ہے جو مفید اور نفع رساں ہو۔ بس کیسا افسوس ہے اس پر جو ایسی تجارت نہ کرے جس میں لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، بلکہ غیر محدود نفع ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں
آپ فرماتے ہیں کہ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے وہ مال جمع کرے جو اس کے کام آئے، نہ وہ کہ اس کے بعد اس کے ورثاء برباد کر دیں۔ لیکن یہ دنیاوی مال تو ورثاء برباد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اس قرآن کی بتائی ہوئی تجارت کرتا ہے تو اس سے وہ نفع اٹھائے گا، اس کے بعد کوئی اسے برباد نہیں کر سکے گا، بلکہ مرنے کے بعد اسی کے کام آئے گا۔ خدا تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ ایسے تاجروں کا خود خزانچی بن جاتا ہے، بس جس کا خزانچی خدا خود ہو اس کو اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ جو اس طرح خدا کے ساتھ تجارت کریں اور اس کی فوجوں میں داخل ہو جائیں، ان میں دلیری بھی چاہیے، اور چاہیے کہ وہ اپنی جانیں لفظاً نہیں بلکہ عملاً خدا کے سپرد کر دیں۔ حضور نے ایسی تجارت کرنے والوں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں اور فتوحات کا ذکر فرمایا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے انہیں دشمن پر فتح عطا فرمائی اور غلبے سے نوازا۔ اس تجارت یا بیع کے لیے بعض شرائط بھی ہیں۔ یہ نمبر 1 یہ کہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اس طرح اپنے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے معافی مانگنے سے۔ نمبر 2 یہ کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عبادت کی طرف توجہ کرے۔ نمبر 3 یہ کہ حمد و شکر اور خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنے کا التزام رکھے۔ نمبر 4 یہ کہ امر بالمعروف کرے۔ نمبر 5 یہ کہ حدود الہیہ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرے۔ ان امور پر عمل کرنے والا مخلص مومن کامیاب و کامگار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں پاتا ہے۔ ان امور پر عمل کرنے والا مخلص کامیاب و کامگار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں پاتا ہے۔ پھر 1916 کے جلسے میں خلافت کے بعد دوسرے سال آپ نے ذکر الہی کے موضوع پر خطاب فرمایا، جس میں آپ نے نہایت اشوتے اور دلنشین انداز میں ذکر الہی اور اس سے متعلقہ امور کا ذکر کرتے ہوئے ذکر الہی سے مراد کیا ہے، اس کی ضرورت، اسی قسمیں اور فوائد پر روشنی ڈالی۔ آپ نے اسی مضمون میں موجودہ دور کے صوفیاء وغیرہ کے ذکر کی کیفیت بھی بیان فرمائی کہ ان کا انداز ذکر ان کی رسموں میں مبتلا اور خدا کے قرب سے دور کر رہا ہے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ ذکر 4 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا ذکر نماز ہے، دوسرا قرآن کریم کا پڑھنا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرنا ہے اور ان کی تکرار اور اقرار کرنا اور اس کی تفصیل اپنی زبان سے بیان کرنا، چوتھا خدا تعالیٰ کی صفات کو علیحدگی اور تنہائی میں بیان کرنا، غور کرنا اور لوگوں میں بھی اس کا اظہار کرنا۔ اسی تسلسل میں آپ نے ذکر الہی کو مقبول بنانے کے لیے ذرائع اور ذکر الہی کے خاص اوقات بھی بیان فرمائے کہ کیا کیا اوقات ہیں، کیا ذریعے ہیں۔ اسی خطاب میں آپ نے مقام محمود تک پہنچانے والے ذکر یعنی نماز تہجد میں باقاعدگی کی تاکید بھی فرمائی اور اس کے التزام و اہتمام کے 1 درجن سے زائد طریقے بتلائے کہ کس طرح ہم باقاعدگی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لیے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 طریق بیان فرمائے اس جگہ، اور آخر میں حضور نے ذکر الہی کے 12 عظیم الشان فوائد بھی بیان فرمائے۔ اس تقریر کے دوران ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہوئی کہ دوران تقریر ایک غیر احمدی صوفی صاحب نے وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، آئے ہوئے تھے جلسے میں، انہوں نے رکا بھیجا حضرت مسلم موعود کو کہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں، اس قسم کا ایک نقطہ جو ہے جو آپ نکات بیان کر رہے ہیں، اس قسم کا تو ایک نقطہ صوفیاء کرام 10 سال خدمت لے کر بتایا کرتے تھے کہ جو ان کی خدمت کرتا تھا 10 سال انسان ان کے ساتھ رہتا تھا، پھر بتاتے تھے ایک نقطہ۔ آپ نے ایک وقت میں یہ سارے نقطے بیان کر دیے، آپ نے ایک مجلس میں سارے رازوں میں پردہ اٹھا دیا، یہ کیا غضب کر دیا آپ نے۔ ربوبیت باری تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے،
پٹیالہ میں آپ نے یہ خطاب فرمایا، جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ 9 اکتوبر 1917 کو پٹیالہ میں یہ تقریر آپ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی، اسلام اور قرآن کریم کی صداقت اور حضرت مسیح موعود کی سچائی کو صفت ربوبیت کے حوالے سے ثابت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ہستی کا ثبوت ہیں۔ صفات الہیہ پر غور کرنے اور ان زبردست قدرتوں کا مشاہدہ کرنے سے جن کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ایک زبردست عالم، دانا اور رحیم و کریم ہستی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، اس میں ان 4 صفات کو بیان کیا گیا ہے جو تمام صفات کا خلاصہ ہیں، اور جن پر غور کرنے سے انسان ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد عملیوں سے بچ سکتا ہے۔ مثلا پہلی صفت رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صفت ربوبیت کا تعلق تمام مخلوقات سے ہے۔ ہر چیز اس کی ربوبیت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا رب العالمین ہونا یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس خدا نے جسم کی ربوبیت اور ترقی کے لیے اعلیٰ درجے کے سامان کیے ہیں، اس نے روح کی زندگی کے لیے بھی ضرور سامان کیے ہوں گے جو جسم کی نسبت زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں جو انسانوں کی تربیت اور روحانی ربوبیت اور ترقی کا سامان کرتے رہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہیں دنیا کی تمام اقوام اور زمانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، چونکہ آپ کے ذریعے شریعت کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے ایسے خدا کے بندے آتے رہیں گے جو لوگوں کو اس شریعت کے مطالب سے آگاہ کر کے انہیں خدا سے ملاتے رہیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کے تحت حضرت مرزا صاحب کو بھیجا، جنہوں نے خدا سے ہم کلام ہونے اور اصلاح خلق کرنے کا دعویٰ فرمایا، اور خدا کی فعلی تائید آپ کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے میں ظاہر ہوئی، اور زندہ نشانات نے آپ کے دعویٰ کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ خدا کو پیش کرتا ہے، اور اس میں زندگی کا ثبوت مل رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ خدا جس طرح پہلے اپنے بندوں کی روحانی ربوبیت کرتا تھا، اسی طرح اب بھی کرتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریق پر چل کر ہم آج بھی انہی انعامات اور فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پیشتر حاصل ہوئے تھے۔ پھر ایک آپ کا لیکچر ہے، تقریر ہے اسلام میں اختلافات کے آغاز پر، جو 1919 میں آپ نے ماڈرن ہسٹوریکل سوسائٹی کے ایک اجلاس میں اسلامیہ کالج لاہور میں فرمایا۔ تقریباً 100 صفحے کا یہ لیکچر ہے کل مکمل۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 26 فروری 1919 کو اسلامیہ کالج لاہور کی ماڈرن ہسٹوریکل سوسائٹی کے ایک غیر معمولی اجلاس میں یعنی پیش فرمایا۔ سید عبدالقادر صاحب پروفیسر تاریخ کی صدارت میں یہ منعقد ہوا۔ اس وقت ایک بڑے پروفیسر تھے تاریخ کے، عبدالقادر صاحب احمدی نہیں تھے، ان کی صدارت میں یہ ہوا۔ اس مضمون کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اسلام میں تفرقہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال بعد پڑی ہے، اور اس وقت کے بعد مسلمانوں میں شقاق کا شگاف وسیع ہی ہوتا چلا گیا ہے، اور اسی زمانے کی تاریخ نہایت تاریک پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے نزدیک اسلام پر ایک بدنما دھبہ ہے، اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک سر چکرا دینے والا سوال ہے۔
اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس زمانے کی تاریخ کی دلدل سے صحیح و سلامت پار نکلنا چاہا ہو اور وہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے متعلق کچھ بیان کروں۔ چنانچہ حضور کی جو تقریر فرمائی اس کی گراں قدر نصائح تھیں، تحقیق تھی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے بڑے صحابہ ہی تھے، بالکل غلط ہے۔ حضور نے اپنے اس مقالے میں حضرت عثمان کے ابتدائی حالات، حضرت عثمان کا مرتبہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو تھا وہ کیا تھا، حضرت عثمان کا مرتبہ، فتنہ کہاں سے پیدا ہوا، خلافت اسلامیہ ایک مذہبی انتظام تھا، صحابہ کی نسبت بدگمانی بلا وجہ سے ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے فتنے کی وجوہ اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس کے شروع ہونے والے اسباب و عوامل بیان فرمائے۔ فتنہ کے بانی مبانی عبداللہ بن سبا کے حالات اور اس زمانے میں کوفہ، بصرہ، شام اور وہاں کے مسلمانوں کے عمومی مزاج پر روشنی ڈالی۔ حضرت عثمان پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسے امراء مقرر کر دیے تھے جو اس فتنے کا باعث بن رہے تھے۔ حضور اس کے متعلق اپنی رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غرض جو لوگ تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے وہ نہایت عظیم الشان اور بے تعلق لوگ تھے، اور ان کی تحقیق پر کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش حاصل نہیں۔ بس ان تینوں صحابہ کا ما ان دیگر آدمیوں کے، یعنی حضرت عثمان نے جو بھیجے تھے مختلف جگہوں پہ تحقیق کے لیے، فرمایا کہ ان تینوں صحابہ کا ما ان دیگر آدمیوں کے جو دوسرے بلاد میں بھیجے گئے تھے متفقہ فیصلہ کر دینا کہ ملک میں بالکل امن و امان ہے، ظلم و تعدی کا نام و نشان نہیں، حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں، ایک فیصلہ ہے جس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فساد چند شریر النفس آدمیوں کی شرارت اور عبداللہ بن سبا کی انگیخت کا نتیجہ تھا، ورنہ حضرت عثمان اور ان کے نواب ہر قسم کے اعتراضات سے پاک تھے، یعنی ان کے جو عامل مقرر کیے گئے تھے، گورنر تھے۔ حضرت عثمان اپنی طبیعت کے مطابق نرمی اور رحم دلی کی طرف مائل رہے، مفسدوں کی شرارت اور فتنہ پردازی پر یہی کہتے رہے کہ میں مسلمانوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ کبار صحابہ اور حضرت معاویہ نے اس سلسلہ میں قیام امن کے لیے بعض تجاویز پیش کیں، مگر حضرت عثمان رحم دلی کے طریق پر ہی قائم رہے، بلکہ معترضین کے منہ بند کرنے کے لیے ان کے مطالبات بھی جائز حد تک مان لیتے رہے۔ اختلاف روایات اور تاریخی حالات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک نہایت ضروری اور لازمی امر بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی تاریخ کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے کے بعد کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جو ایک یا دوسرے فریق سے ہمدردی رکھنے والوں سے خالی ہو، اور یہ بات تاریخ کے لیے نہایت مضر ہوتی ہے، کیونکہ جب سخت عداوت یا ناواجب محبت کا دخل ہو، روایت کبھی معائنے ہی نہیں پہنچ سکتی۔ تاریخ کی تصحیح کا یہ زرعی اصل ہے کہ واقعات عالم ایک زنجیر کی طرح ہیں، کسی منفرد واقعے کی صحیح صحت معلوم کرنے کے لیے اسے زنجیر میں پرو کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کڑی ٹھیک اپنی جگہ پر پروئی بھی جاتی ہے کہ نہیں۔ حضور کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ ہر ایک فتنہ سے یا عیب سے پاک تھے، بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا، اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا، اور یہ کہ صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا الزام بھی بالکل غلط ہے۔ انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان سے ناراض تھے، وہ غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنے کے دور کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔ اس پر غیروں نے بھی تاثرات دیے۔ اس کی پہلی اشاعت پر سید عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور نے تمہید یہ فرمائی، جس میں لکھا کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے. مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کچھ شد بدھ ہے، اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی تہہ تک پہنچ سکے ہیں اور اس مہلک اور پہلی خانہ جنگی کی اصل وجوہات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے نہایت واضح اور مسلسل پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا. میرا خیال ہے کہ ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عہد کی جس قدر اصلی اسلامی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے گا اسی قدر یہ مضمون سبق آموز اور قابل قدر معلوم ہوگا. پھر آپ کے ایک تقریر ہے تقدیر الہی پر جو جوسف سلطان صاحب نے کی مسجد نور قادیان میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1919 کے جوسف سلطان کے موقع پر کی بات ہے. یہ تقدیر الہی کا یہ جو مسئلہ ہے یہ نہایت مشکل اور دقیق مسئلہ ہے. اس پہ بڑا عارفانہ خطاب فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عاجزانہ طور پر کہا کہ اے خدا، اگر اس مضمون کا سنانا مناسب نہیں تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں اسے نہ سناؤں. لیکن مجھے یہی تحریک ہوئی کہ سناؤں. گو وہ مضمون مشکل ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، لیکن آپ لوگ اسے سمجھ لیں گے تو بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے. حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو مختلف جگہوں کے مختلف حوالے بیان کرتے ہوئے اس بارے میں یوں فرمایا تھا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا اس موضوع پر ایک ایسے جلسے عام سے خطاب فرمانا جہاں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ذہین اور بلید ہر قسم کے لوگ جمع تھے، یقیناً کوئی معمولی کام نہ تھا. آپ نے جس عمدگی سے اس مضمون کو ادا کیا بلا شبہ وہ آپ ہی کا حق تھا. یہ تقریر کیا تھی؟ خلیفہ رابع فرماتے ہیں کہ یہ تقریر کیا تھی؟ علم کلام کا ایک شاہکار تھا. مسئلہ قضاء و قدر کی اہمیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کرنے کے بعد آپ نے اس موضوع پر اظہار خیال فرمایا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان اور وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہے. اس کے بعد آپ نے قضاء و قدر کے متنازع فی نظریات پر بحث فرما کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں تطبیق فرمائی، اور اس کے بعد مسئلہ تقدیر کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو جو بڑی بڑی ٹھوکریں لگی ہیں ان کا ذکر فرمایا. پھر وحدت الوجود کے عقیدے کی غلطیاں ظاہر کرتے ہوئے 6 قرآنی آیات سے نہایت لطیف اور ٹھوس دلائل پیش کر کے اس عقیدے کا رد فرمایا. بعد ازاں اس کی دوسری انتہا کو بھی غلط ثابت فرمایا اور اس خیال کی بدلائل تردید کی کہ خدا گویا کچھ نہیں کر سکتا اور جو کچھ بھی ہے وہ تدبیر ہی ہے. علم الہی اور تقدیر الہی کو غلط ملت کرنے کے نتیجے میں انسانی فکر نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں اس کا نہایت عمدہ تجزیہ کر کے اس مسئلے کو خوب نکھارا ہے. پھر خلیفہ مسیح رابع فرماتے ہیں یہ تقریر تقدیر الہی کے مسئلے پر ہر پہلو سے بحث کرتی ہے اور مختلف قدیم و جدید اعتراضات کے جوابات بھی اس میں دیے گئے ہیں. تقدیر کے ذکر میں آپ نے 7 روحانی مقامات کا ذکر بھی فرمایا ہے جو تقدیر الہی کے مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں انسان کو مل سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ پڑھنے والی ہے. تقدیر الہی کے بارے میں سوال لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ پڑھنی چاہیے. پھر ایک مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک موقع پر آپ نے جو نصائح فرمائیں معاہدہ ترکیہ اور مسلمانوں کا آئندہ رویہ، اس کے عنوان سے الہ آباد میں خلافت کمیٹی کے تحت کانفرنس ہوئی تھی. اس میں یہ بیان فرمایا
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد فاتح اتحادی ممالک نے دولت عثمانیہ سے صلح کی جو شرائط طے کیں وہ انتہائی ذلت آمیز تھیں۔ ان کی روح سے سلطنت ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے، اس کی بحری و بری اور ہوائی افواج نہایت محدود کر دی گئیں اور اس پر بعض اور کڑی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ ان حالات میں ترکی کی سلطنت کے ساتھ صلح کی شرائط کے مسئلے پر غور کرنے اور مسلمانوں کے لیے آئندہ طریق عمل سوچنے اور تجویز کرنے کے لیے 1 اور 2 جون کو 1920 کو الہ آباد میں خلافت کمیٹی کے تحت ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جانا مقرر ہوا۔ جمعیت العلماء ہندوستان کے مشہور لیڈر جناب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے 30 مئی 1920 کو حضرت مسلم موعود کی خدمت میں ایک خط کے ذریعے اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی۔ چنانچہ حضور نے معاہدہ ترکیہ اور مسلمانوں کا آئندہ رویہ کے عنوان سے ایک دن میں یہ مضمون تحریر فرمایا اور اسے راتوں رات چھپا کر حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب، حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب اور حضرت چودھری محمد رسول اللہ خان صاحب کے ذریعے بھجوایا۔ حضور نے اپنے اس مضمون میں معاہدہ ترکیہ کی شرائط کی نقائص کی نشاندہی فرما کر اس کے بعد اثرات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے بعض تجاویز پیش فرمائیں۔ حضور نے نہایت مدلل انداز میں اپنے موقف کو پیش کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ جو تجاویز ہجرت، جہاد عام اور گورنمنٹ سے قطع تعلق کرنے کی پیش کی جا رہی ہیں یہ ناقابل عمل اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ حضور نے اپنی طرف سے یہ تجویز فرمائی کہ مسلمان متفق اللسان ہو کر، یعنی ایک زبان ہو کر، اتحادی حکومتوں پر یہ وعدے کر دیں کہ چونکہ انہوں نے ترکوں سے صلح کی شرائط اپنے تجویز کردہ قواعد کے خلاف رکھی ہیں اور اس معاہدے میں مسیحی تعصب دکھائی دیتا ہے، نیز ان شرائط میں سرمایہ داروں کیپٹلسٹ کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا ہے، لہٰذا مسلمان اس فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس مضمون میں حضور نے مذکورہ تجویز کے علاوہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور بہبود کے لیے بلا تاخیر ایک عالمگیر لجنہ اسلامیہ یعنی معتمر عالم اسلامی قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ آج جو کہتے ہیں یہ مسلمان کٹھے جو بنائی ہے وہ بھی فیصلے نہیں کر سک رہی، لیکن اس کی تجویز بھی حضرت مسلم موعود نے دی تھی۔ اس مضمون میں جو حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے آج بھی عمومی طور پر بعض مغربی طاقتوں کا مسلمانوں کی حکومتوں کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک نظر آتا ہے۔ اس وقت جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، یہ غیر معمولی تجزیہ جو آپ نے کیا تھا اور پھر جو مشورے دیے تھے وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کی نشاندہی کرتا ہے، اور دنیا کے علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور آپ کی ذہانت جو اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ تھا اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر ایک آپ کی تقریر ہے ملائکۃ اللہ پہ جو 1920 کی ہے، دسمبر 1920 کی، 28 دسمبر کی 2 دن یہ تقریر کی۔ بیت النور میں ارشاد فرمائی ملائکۃ اللہ کا یہ مضمون اسلام کے بنیادی اصول اور ایمانیات میں داخل ہے، باوجود اس کے کہ یہ مضمون نہایت باریک و دقیق ہے۔ حضور نے اسے نہایت آسان اور بصیرت افروز انداز میں پیش فرمایا۔ حضور نے قرآن کریم کی روح سے ملائکہ کی حقیقت و ضرورت، ان کی اقسام، ان کے فرائض و خدمات کے علاوہ فرشتوں کے وجود پر دلائل اور ان سے متعلق شبہات و اعتراضات کے مفصل اور مدلل جواب دیے۔ مضمون کے آخر پر حضور نے فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے 8 ذرائع بیان فرمائے، یعنی نمبر 1 جس انسان پر جبرائیل نازل ہو اس کے پاس بیٹھنے سے، نیک لوگوں انبیاء کے ساتھ بعض صحبت سے، صالحین سے، انبیاء کے صحبت سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ انسان کے قلب میں یہ تحریک ہو کہ عفو اور درگزر کو قائم کرے اور بدظنی کو ترک کرے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ انسان تسبیح اور تحمید کرے۔
نمبر 5 یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے غور سے۔ 6 یہ کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص کی لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے، اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتبیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 7 یہ کہ جس مقام پر ملائکہ کا خاص نزول ہوا ہو انسان وہاں جائے۔ بعض شاعر اللہ ہیں، مقامات ایسے ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اور نمبر 8 یہ کہ خلیفہ کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ ساری باتیں آپ نے اس میں بیان فرمائیں۔ پھر ضرورت مذہب، یہ بھی آپ کا لیکچر ہے جو 5 مارچ 1921 کو لاہور میں کالج کے بعض طلباء کے سوالوں کے جوابات کے طور میں دیا آپ نے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے خلاصتاً کہ 4 مارچ 1921 کو ایک مقدمے میں شہادت کی غرض سے حضرت مسلم موعود لاہور تشریف لے گئے اور 4 سے 7 مارچ تک وہاں مقیم رہے۔ 5 مارچ کو کالج کے بعض طلباء نے حضور سے ملاقات کے دوران مندرجہ ذیل 3 سوالات پوچھے۔ اول یہ کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، لوگ اگر اس کو بعض ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کر لیں تو برا نہیں، تو اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسری یہ کہ دیگر مذاہب میں بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پیش گوئیاں کرتے ہیں، پھر اسلام کی یہ خصوصیت نہ رہی کہ کوئی پیش گوئیاں ہوئی ہیں اس کی۔ سوم یہ کہ حضرت مرزا صاحب کے سلسلے کا پھیلنا ان کی صداقت کا ثبوت نہیں، کیونکہ روس میں لینن کو بھی بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ حضور نے ان تینوں سوالوں کے نہایت آسان پرائے میں مدلل جواب ارشاد فرمائے اور بتایا کہ مذہب کی ضرورت کا سوال خدا کی ہستی سے وابستہ ہے۔ ضرورت مذہب کے نام سے ہی چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مذہب کی ضرورت کا سوال خدا کی ہستی سے وابستہ ہے۔ اگر خدا ہے تو مذہب کی بھی ضرورت ہے، اور خدا کی ہستی کا ثبوت اس کا اپنے بندوں سے کلام کرنا ہے۔ اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں حضور نے بتایا کہ انبیاء اور دیگر لوگوں کی پیش گوئیوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے علم کی بنا پر پیش گوئیاں کرتے ہیں اور وہ قیاس کا رنگ رکھتی ہیں، جبکہ انبیاء کی پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مخالف حالات میں ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، ان میں شوکت اور حاکمانہ اقتدار ہوتا ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ حضرت مرزا صاحب کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس ترقی کے بارے میں حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ پہلے سے موجود ہے اور اس کے مطابق ہی ترقی ہوئی ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب کی ترقی ان کی صداقت کی علامت نہیں اور دوسروں کی ترقی بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی مضمون ہے لمبا۔ پھر ہستی باری تعالیٰ پر 1921 میں آپ نے ایک تقریر فرمائی، یہ بھی بہت لمبی تقریر ہے، 190 صفحات کی، اور خلاصہ اس طرح ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر حقائق و معارف سے پر بصیرت افروز انداز میں ایک عالمانہ اور جامع تقریر 1921 میں فرمائی۔ حضرت مسلم موعود نے اپنی اس تقریر میں ہستی باری تعالیٰ کے 8 دلائل اور ان پر پیدا ہونے والے اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے۔ خدا تعالیٰ کی صفات سے خدا کی ہستی کا ثبوت فراہم اور صفات الہیہ کی اقسام بھی بیان فرمائیں، ثبوت فراہم فرمایا اور صفات الہیہ کی اقسام بھی بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل یورپ کے خیالات، زرتشتیوں کے خیالات، ہندوؤں کے خیالات اور آریوں کے تصورات کے بالمقابل اسلام کی خدا تعالیٰ سے متعلق تعلیمات تفصیل سے بیان فرمائیں۔ علاوہ ازیں حضور نے اپنی اس تقریر میں شرک کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے ان کا رد بیان فرمایا اور رویت الہی، رویت کے مدارج و درجات، اس کے فوائد اور اس رویت کے حصول کے طریق و ذرائع بھی بیان فرمائے۔ پھر ایک آپ نے تصنیف فرمائی 1921 میں تحفہ شہزادہ ویلز کے نام سے، شہزادہ ویلز کی ہندوستان آمد کے موقع پر ان کو پیش کی گئی۔
کہ اس کا اس طرح خلاصتاً یہ ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کے ولی عہد شہزادہ ویلز دسمبر 1921 میں ہندوستان کے دورے پر آئے۔ یہ وہی شہزادے ہیں جو بعد میں ایڈورڈ ہشتم کہلائے اور 1936 میں چرچ آف انگلینڈ سے اختلاف کر کے تخت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت مسلم ماؤد نے ان کی ہندوستان آمد کے وقت تحفہ شہزادہ ویلز کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف فرمائی اور حضور کی تجویز کے مطابق جماعت احمدیہ کے 32,208 ممبروں نے ایک آنا فی کس جمع کر کے اس کتاب کی اشاعت کا انتظام کیا، اور جماعت احمدیہ کے ایک وفد نے لاہور میں 27 فروری 1922 کو گورنمنٹ پنجاب کے توسط سے پرنس آف ویلز کی خدمت میں ایک ایڈریس کے ساتھ یہ کتاب اسلام کے بے نظیر تحفے کی صورت میں پیش کی۔ حضرت مسلم ماؤد نے اس مختصر عالمانہ تصنیف میں حکومت وقت سے وفاداری کے اظہار کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے مختلف مختصر حالات اور سلسلہ احمدیہ کی تعلیم، تاریخ اور اس کے قیام کی غرض بیان فرمائی۔ آخر میں سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے برطانیہ کے تخت و تاج کے وارث تک اسلام کا پیغام نہایت مؤثر رنگ میں پہنچا کر اسے اسلام کی طرف دعوت دی ہے۔ شہزادہ ویلز نے حضور کی طرف سے پیش کیے گئے اس تحفے کو قبول کیا اور اپنے چیف سیکرٹری کے ذریعے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس بارے میں جو تاثرات ہیں، شہزادہ ویلز جو بعد میں ایڈورڈ ہشتم بنے، 1936 میں انگلینڈ چرچ سے جیسا کہ بتایا اختلاف کی وجہ سے تخت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے اس تحفے کو بڑی قدر کی نگاہ سے اور احترام سے دیکھا، اور نہ صرف اپنے چیف سیکرٹری کے توسط سے اس کا شکریہ ادا کیا بلکہ مارچ 1922 کو لاہور سے جموں تک کے سفر میں اسے مکمل طور پر مطالعہ کیا اور بہت خوش ہوئے، اور جیسا کہ بعد کی اطلاعات سے معلوم ہوا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے بعض مقامات پر ان کا چہرہ گلاب کی طرح شگفتہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ان کے ایڈی کانگ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یکدم کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے صراحتاً عیسائیت سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اخبار ذوالفقار 24 اپریل 1922 میں لکھتا ہے کہ اس کتاب پر ریویو کیا اس نے کہ ہم خلیفہ ثانی کے سلسلہ احمدیہ کی اشاعت اسلام میں ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تحفہ ویلز کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو تبلیغ اسلام سے لبریز ہے اور ایک عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے غیر احمدی ضرور رشک کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اخبار نویسی کے میز پر تعصب کی مالا گلے سے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اس واسطے اس تحفے کو دیکھ کر ہم اشش کر اٹھے۔ اس تحفے میں فاضل مصنف نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا عمل کیا ہے، دعوت اسلام کو بڑی آزادی اور دلیری کے ساتھ برطانیہ کے تخت و تاج کے وارث تک پہنچا دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے کسی فرقے کا کوئی فرد یا موجودہ زمانے کا کوئی شورش پسند اخبار حسد اور بغض کی راہ سے اس تحفے پر کوئی حملہ کرے۔ ہمیں اس تحفے میں کوئی ایسا مقام دکھائی نہیں دیا جس میں خوشامد سے کام لیا گیا ہو۔ ہاں، بعض مقامات ایسے ہیں جس میں مرزا غلام احمد صاحب آن جہانی کے ابتدا سے آخر تک مختصر سے حالات لکھے ہیں، لیکن وہ واقعات امن پسندی اور حکومت کی وفاداری کا اظہار ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بدامن اور شورش پسند فرقے کو کبھی خدا دوست نہیں رکھتا اور تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے ایک نیم سرکاری اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ نے اب لکھا 1922 18 اپریل کی اشاعت میں کہ یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ نہایت قابلیت اور علمیت کے ساتھ اپنے دلائل کو آسن رنگ میں پیش کیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی وسیع غرض ایک تبلیغی کوشش ہے۔ خواہ پرنس آف ویلز احمدی ہوں یا نہ ہوں، اس میں شک نہیں کہ اس کتاب کی قدر و قیمت میں اور ان لوگوں کے لطف میں کمی نہیں ہو سکتی جو مذہب میں اور خاص کر ہندوستان اور برطانیہ کے بے شمار مذاہب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بیرونی دنیا پر بھی اس کتاب نے گہرا اثر ڈالا۔ مغربی ممالک میں تو اس نے تبلیغ اسلام کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ویانا جو آسٹریا کا کیپٹل ہے، وہاں کے ایک پروفیسر نے جو 3 زبانوں کا ماہر تھا، پڑھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ورنہ دنیا بھر میں اس کی اشاعت کرتا۔
حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے امریکہ سے لکھا کہ اس کتاب نے امریکہ کو بہت متاثر کیا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا امریکہ کے علمی تقاضوں کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ مغربی ممالک کے علاوہ افریقہ میں بھی اس کا اثر ہوا، چنانچہ نیروبی کے اخبار لیڈر نے لکھا کہ گو میں عیسائی نہیں مگر عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور ان کے لٹریچر کو خوب سمجھتا ہوں، لیکن جو کچھ مجھے اس کتاب سے حاصل ہوا ہے اور جو میں نے حاضر اٹھایا ہے اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کا لکھنے والا گو مسلمان ہے، لیکن شبہ غالب ہے کہ وہ عیسائیوں میں سالہ سال تک رہا ہے اور ان کے لٹریچر کو اس نے غور سے پڑھا ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے کہ وہ عیسائیوں کو ایسی پتے کی باتیں اس دھڑلے سے سنائے۔ آج تک کوئی ایسی کتاب میری نظر سے نہیں گزری جو مذہبی بنیاد پر لکھی گئی ہو اور تعصب سے مبرہ رہی ہو۔ اس شان کی یہ پہلی کتاب ہے۔ اسی طرح احمدیت یعنی حقیقی اسلام، یہ 1924 میں کہ آپ کی ایک تقریر ہے، ایک ویمبلے کانفرنس میں جو مفتی اس کا خلاصہ پڑھا گیا تھا ایک کتاب کا۔ کتاب تو بہت موٹی ہے، 250 صفحات کی۔ 1924 میں یہ ویمبلے کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور دنیا کے تمام مذاہب کی چوٹی کے علماء کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں کے بارے میں لیکچر دیں۔ اس میں حضرت مسلم موعود کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ حضرت مسلم موعود نے اس کانفرنس کے لیے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے 24 مئی تا 6 جون 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی۔ پھر اس کا خلاصہ حضرت مسلم موعود کی موجودگی میں حضرت چودھری محمد رسول اللہ خان صاحب نے اس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا۔ یہ لیکچر ایسا منفرد اور اچھوتا تھا کہ عیسائیت کے بڑے بڑے لیڈر بھی بے اختیار بول اٹھے کہ بلا شبہ اس مضمون میں جو خیالات بیان کیے گئے ہیں وہ تربیت اور دلائل اور اپنی خوبی و حسن کے لحاظ سے اچھوتے اور منفرد ہیں۔ چنانچہ اس لیکچر کے ذریعے خدا نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام دنیائے مذہب کے بڑے بڑے لیڈروں کو اس طرح پہنچانے کا موقع دیا کہ وہ بھی اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کتاب میں حضرت مسلم موعود نے اسلام کی حسین تعلیم کی مختلف جہات پر نہایت شاندار انداز میں روشنی ڈالی۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ صافات کی آیات سے یہ ثابت کیا کہ یہ جو مذہبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس قسم کی کانفرنسوں کا انعقاد کی خبر آج سے 1300 سال پہلے قرآن مجید نے دے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا اور دلائل قاطعہ سے ثابت کیا کہ احمدیت اور حقیقی اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے مذہب کے 4 مقاصد بیان کیے۔ اس ذیل میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے اسے کھول کر بیان کیا، واضح کیا کہ اسلام انسان سے اپنے خدا کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اور حضرت مسلم موعود نے اس شبے کا ازالہ بھی کیا کہ اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب سے کام ہی نہ لیا جاوے بلکہ سب کام خدا پر چھوڑ دیے جائیں، یعنی ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے اس مسلمانوں پر۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ اسلام ہرگز ہی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی ہرگز ہی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اسباب سے بھرپور کام لیا جائے، جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے، پھر خدا پر توکل کیا جائے۔ توکل ہرگز ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ توکل کرنا تو ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اس امر پر یقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ اس وقت صرف اسلام ہی ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ سے ملا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہوئے خدا سے اس وصال کی تڑپ رکھے، خدا ضرور اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس شعبے کا ازالہ صرف اسلام ہی کرتا ہے کہ اس کی تعلیم پر چل کر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ صفات الہیہ کے مظہر ہوتے ہیں، اور جو پہلے خود اپنی ذات پر صفات الہیہ کا پرتو ڈالتے اور پھر دوسروں کو اس کا نشان دکھاتے ہیں،
اور ہستی باری کا کامل عرفان بخشتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے کہ لوگ اس کے وجود کو پہچانیں اور شک و شبہ کی زندگی سے پاک ہوں، حضرت مسیح موعود کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود نے اخلاق کی مختلف جہات کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم بھی سب سے کامل ہے اور کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اخلاق حسنہ کے اصول اور اخلاق سیئہ سے بچنے کے ذرائع کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اخلاق کی درستگی کے بارے میں اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمدن کے بارے میں اسلام کی تعلیم بیان کی ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں اخلاق اور تمدن کے فرق کو واضح کیا ہے۔ پھر انسان کے معاشرے میں مختلف لوگوں سے جو تعلقات ہیں وہ کن خطوط پر استوار ہونے چاہیے، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر شہریت کے اصول بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حکومت اور رعایا کے فرائض اور حقوق تفصیل سے بیان کیے اور پھر اس مضمون کو مزید وسیع کرتے ہوئے حکومتوں کے آپس کے تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے اس بات پر روشنی ڈالی ہے اور مختلف ملکوں میں تنازعات کے حل کے لیے آپ نے قرآن کریم کے ذرعی اصول بیان کیے ہیں اور بتایا کہ اگر لیگ آف نیشنز کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی جائے گی تو وہ کامیاب ہوگی، اور وہ نہیں رکھی گئی اور اس لہذا ناکام بھی ہوئی، اور اب UNO بھی اگر اس نہج پر نہیں چلے گی تو وہ بھی ناکام ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ بہرحال کتاب کے آخر پر حضرت مسلم موعود نے حالات ما بعد الموت کے بارے میں روشنی ڈالی ہے اور بتایا کہ اگلے جہان میں جو ثواب و عذاب ملیں گے ان کی حقیقت کیا ہوگی۔ اس کتاب میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی مثالیں بھی دی ہیں اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا ان پر کس قدر اثر ہوا کہ ان میں بعض نے اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ آخر پر حضرت مسلم موعود نے تمام دنیا میں بسنے والوں کو قبول احمدیت کی دعوت دیتے ہوئے خوشخبری دی ہے کہ ان مصائب کے دور ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اگر وہ اس دور کے فرستادے کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ دین و دنیا کی فلاح پائیں گے۔ مضمون کے خاتمے پر پریزیڈنٹ جو تھے اس نے مختلف الفاظ میں ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے۔ میں صرف اپنی طرف سے اور حاضرین جلسہ کی طرف سے مضمون کی خوبی ترتیب، خوبی خیالات اور اعلیٰ درجے کے طریقے استدلال کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ متفق ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ایک صاحب حضرت صاحب کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ہندوستان میں 30 سال کام کیا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور دلائل کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے ہندوستان میں رہا ہوں، مگر جس خوبی، صفائی اور لطافت سے آپ نے آج کے مضمون کو پیش کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی کسی جگہ بھی نہیں سنا۔ مجھے اس مضمون کو سن کر کیا بلحاظ خیالات، کیا بلحاظ ترتیب اور کیا بلحاظ دلائل بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک اور صاحب آئے جنہوں نے عرض کیا کہ میں اس مضمون کے سننے کے لیے فرانس سے آیا ہوں۔ میں عیسائیت پر اسلام کو ترجیح دیا کرتا تھا اور اسلام پر بدھزم کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اب جب کہ میں نے آپ کا مضمون بھی سن لیا ہے اور بدھزم کو بھی سنا ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی اسلام ہی سب سے بالا تر مذہب ہے۔ جس خوبی اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے اسلام کو پیش کیا اس کا کوئی دوسرا مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دل پر اب اس کا گہرا اثر ہے۔ اور بھی بہت سارے ریمارکس ہیں۔ پھر مسز شارپلز کہ وہ بھی اس کانفرنس کی سیکرٹری ہیں، اس نے چودھری صاحب سے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ لوگ آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ پھر اسی عورت نے کہا کہ لوگ، عورتیں اور مرد میرے پاس آتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں اس کی۔ ایک جرمن شخص جو یہاں پروفیسر ہیں
انہوں نے جلسے سے واپسی کے وقت سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھ کر حضرت صاحب کے حضور مبارکباد عرض کی اور کہا کہ میرے پاس بعض بڑے بڑے انگریز بیٹھے تھے. میں نے دیکھا کہ بعض زانوں پر ہاتھ مارتے تھے، اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ریئر آئیڈیاز، ون کین ناٹ ہیئر سچ آئیڈیاز ایوری ڈے. یہ نہایت نادر خیالات ہیں، ایسے خیالات ہر روز سننے میں نہیں آتے. وہی جنرل پروفیسر روایت کرتے ہیں کہ بعض جگہ لوگ بے اختیار بول اٹھتے تھے کہ واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ٹرو پرنسپل، کیا ہی خوبصورت اور سچے اصول ہیں، اور خود اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتا تھا یہ جرمن پروفیسر کہ یہ موقع احمدیوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی ترقی کا مقام ہے، اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ اگر آپ لوگ ہزاروں پاؤنڈ بھی خرچ کر دیتے تو ایسی شہرت اور ایسی کامیابی کبھی نہ ہوتی جیسی کہ اس ایک لیکچر کے ذریعے سے ہوئی ہے. بہائی مذہب کی ایک عورت نے لیکچر سنا اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ مکان کے قریب تک چلی آئی. وہ کہتی تھی کہ میں بہائی خیالات رکھتی تھی، مگر اب آج کا لیکچر سن کر میرے خیالات بدل گئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے زیادہ تر لیکچر سنوں. مجھے اگر مہربانی سے بتائیں کہ کب اور کہاں کہاں لیکچر ہوں گے تو میں ضرور آؤں گی. ایک صاحب نے، ایک عورت نے پیچھے پڑ کے حضور کو اپنے گھر چائے پلانے کی دعوت بھی دی. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا پیارا مضمون تھا کہ حب الوطنی سے بھی زیادہ پیارا تھا. تو بہرحال یہ چند جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں 18 سال کی عمر سے 35 سال کی عمر تک کے علم و عرفان کے موتیوں کی. شروع جوانی ہے اور پھر جوانی ہے، اور جوانی کی عمر کی باتیں ہیں اس شخص کی جس کی، جیسا کہ میں نے کہا، کوئی دنیاوی تعلیم نہیں تھی لیکن علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا گیا تھا. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی صداقت کا بھی ایک نشان ہے. اس 17 سال کے عرصے میں جو میں بیان کیا ہے، باتیں بیان کی ہیں، وہ صرف 17 سال کے عرصے کی ہیں. کچھ خلافت سے پہلے کی آپ کی، کچھ خلافت کے بعد کی. اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کا تو 17 سال کے عرصے میں بھی جو کوئی بیان فرمایا اس کا بھی 100واں حصہ، 50واں میں نے کہا تھا، بلکہ 100واں حصہ کہنا چاہیے، وہ بھی بیان نہیں کر سکا. خیال تھا کہ شاید کافی تعارف کتب ہو جائے گا. خطبات اور تفسیریں حضرت مسلم موعود کی اس کے علاوہ ہیں جن میں علم و معرفت کے نکات ہیں، علوم و معرفت کی نہریں بہہ رہی ہیں ان میں. پھر مختلف مجالس میں دنیا کی رہنمائی آپ نے کی ہے. بس اس خزانے کو بھی جو کافی حد تک چھپ چکا ہے جماعت کے افراد کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرماتا رہے. پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخالفین کے حملوں اور مکروں کو اپنے فضل سے ملیہ میٹ کر دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.